بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہمیں خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ماننے والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو خطاب ہے ایمان والوں سے جو پہلے سے اللہ کو ایک مانتے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. تو خطاب ہے ماننے والوں کو، اور دعوت کس بات کی دی جا رہی ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. معلوم ہوا ایمان کوئی اور چیز ہے اور اسلام کوئی اور چیز ہے. بس مختصر اتنا سمجھ لیں، ایمان نام ہے باطنی کیفیت کا، دل کے اندر اللہ کو ایک ماننا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا. یہ ماننے کا کام دل کا ہے، یہ دل کی کیفیت ہے. اور اسلام نام ہے اپنے جسموں سے، اپنے جسم کے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا. یہ یوں کہ یہ اسلام نام ہے لائف اسٹائل، طرز حیات، طرز زندگی، کہ ہم کس طرح سے زندگی گزاریں اسلامی اعتبار سے. اللہ نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں ان احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنے جسم سے کیسا ریئیکٹ کریں. اس پورے طرز اور پورے انداز کا نام جو ہے اسلام ہے. کیسے چلنا، کیسے بیٹھنا، کیسے سونا، کیسے جاگنا، کیسے ضروریات سے فارغ ہونا، استنجا خانے میں کیسے جانا، کیسے باہر آنا، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، جی خلوت اور جلوت، ملنا جلنا، یہ یعنی زندگی کی کوئی ایک شعبہ، کوئی ایک لمحہ بھی تو ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں واضح ہدایت نہ دی ہو. تو اس پوری طرز زندگی کا نام اسلام ہے، طرز حیات کا نام اسلام ہے. تو اسلامی زندگی گزارنا، اس کا مطالبہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اب ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کیا، رمضان کے روزے رکھ لیے، اور سال میں زکوٰۃ دے دی، اور حج بھی ادا کر لیا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کا حق ادا کر دیا، اللہ کا حق ادا کر دیا. یہ تو چند عبادات ہم نے ادا کی ہیں، چند عبادات ادا کی ہیں، اور یہ چند عبادات یہ اسلام کا 5% حصہ ہے مثال کے طور پر. باقی 95% اسلام تو اخلاق ہے، عادات ہے، رہن سہن ہے، لین دین ہے، معاملات ہے، اس میں گھرا ہوا ہے. اور اسلام کے اس حصے کے بارے میں تو ہمیں ہوا تک نہیں لگی. اس لیے دوستو، ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرما رہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. جب تم طاعت و عبادت کرو تو اس کے اسلامی جو قانون اور ضابطے ہیں ان کو پورا کرو. جب تم لین دین کرو، اسلام کے جو ضابطے اس کے بارے میں ہیں ان کو پورا کرو. جب تم ازدواجی زندگی گزارو تو ازدواجی زندگی میں اللہ نے کیا مطالبہ کیا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اس کو فالو کرو. یہ پورا کا پورا اسلام. غرض یہ کہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک
24 گھنٹے آٹھوں پہر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنے جسم کو ڈھال لینا، یہ اسلام ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی اتباع مت کرنا، اس کے نقش قدم پر مت چلنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو تمہارا ظاہر و باہر دشمن ہے، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو دشمن کی کوئی اتباع کی جاتی ہے؟ دشمن کے تو ہر ادا سے، اس کی ہر حرکت سے اجتناب کیا جاتا ہے، پرہیز کیا جاتا ہے۔ اب اس پوری آیت کو سنہری حروف سے اپنی آنکھوں کے سامنے ہر وقت لکھے جانے کے قابل ہے کہ بندہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے، تو انشاءاللہ اخروی عذاب سے بھی بچے گا اور دنیاوی تکلیفوں سے بھی بچے گا۔ شیطان اصل میں ہمارا ازلی دشمن ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا اور اس کو کہا کہ سجدہ کر، تو یہ اکڑ گیا کہ مجھے تو سجدہ نہیں کرنا، میں آگ کا بنا ہوا، یہ مٹی کا بنا ہوا، میں افضل، یہ غیر افضل، اس کے سامنے میں کیوں جھکوں؟ اللہ اس پر ناراض ہوئے اور اس کو رجیم قرار دیا اور اس کو دھتکار دیا۔ تو جب اس کو جنت سے نکالا گیا تو اسی وقت سے اس نے اس بات کا عہد کر لیا کہ جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے، میں اس کی نسلوں کو بہکاؤں گا اور میں باز آنے والا نہیں ہوں۔ یہ دشمنی وہاں سے لے کر آئے، روز اول سے یہ ہمارا دشمن ہے۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ ہم نماز پڑھنے والے بن گئے، ہم متقی بن گئے، ہم اللہ والوں کے ساتھ رہنے والے بن گئے، اب ہم شیطان کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ نہیں، اس کے شر سے بچنے کے لیے تو اللہ کی پناہ قدم قدم پہ ہمیں چاہیے، اور اس کے لیے تو بڑی تدبیر کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی، اس لیے کہ اولیاء تو چھوڑیے، اس کے شر سے تو انبیاء تک محفوظ نہیں رہے، ان تک پر اس نے داؤ چلایا۔ جب حاجی حج پر جاتا ہے، 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں وقت گزارتا ہے، اور 9 ذی الحجہ کی شام کو پھر مغرب کے وقت کے بعد یہ نکلتا ہے اور پہنچتا ہے مزدلفہ، اور مزدلفہ میں مغرب پڑھتا ہے، عشاء پڑھتا ہے اور فجر پڑھتا ہے۔ اب 10ویں ذی الحجہ کو مزدلفہ سے مینا سے گزرتے ہوئے جب یہ پہنچتا ہے جمرات پر، شیطان نے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا تھا، جب ننھے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل میں جا رہے تھے، تو اس وقت شیطان نے 3 جگہوں پہ بہکایا، اور تینوں جگہ پہ اس کو کنکریاں ماری تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو جن 3 مقامات پر اس نے بہکایا تھا وہاں 3 پلر بنا دیے گئے جن کو جمرات کہتے ہیں، تو جب 10ویں ذی الحجہ کو کنکری مارنی ہوتی ہے تو تینوں جمرات پر رمی نہیں کرنی ہوتی، بلکہ جمر عقبہ، بڑا شیطان جس کو کہا جاتا ہے، اس پر کنکری مارنی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے چھوٹا آتا ہے، پھر درمیانی آتا ہے، پھر بڑا آتا ہے۔ تو پہلے دن چھوٹے اور درمیانی کو چھیڑا نہیں جاتا بلکہ بڑے کو جھپیٹا جاتا ہے۔ لیکن جب مینا سے آتے ہیں شیطان کی رمی کرنے کے لیے تو پہلا راستے میں چھوٹا آتا ہے، پھر درمیانی آتا ہے، پھر بڑے کو رمی کرنی ہوتی۔ تو میں نے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی اپنے 1-2 ساتھیوں کو متعین کیا کہ اگر آپ کی گھڑی میں ٹائمر کی سہولت ہے ٹائم سیٹ کرنے کی تو آپ اس کو ذرا سیٹ کرو، ہمیں یہ دیکھنا ہے وداؤٹ رمی پہلے شیطان سے لے کر تیسرے شیطان تک، تیسرے جمرات تک یہ جو واکنگ ڈسٹینس ہے یہ کتنا ہے۔ تو تقریباً 5.5 منٹ یا 5 منٹ 30 سیکنڈ اس طرح کا کچھ وقت بنا۔ تو 5 منٹ 30 سیکنڈ کے اندر اتنے واکنگ ڈسٹینس پر شیطان ملعون نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 3 دفعہ بہکایا۔ کون سیدنا ابراہیم علیہ السلام؟ جو اللہ تعالیٰ کے ایسے لاڈلے، ایسے پیارے، جن کو اللہ پاک نے اپنا خلیل کا، اپنا دوست کا، ایسے لاڈلے نبی کو، اور جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسے عاشق
ایسے عاشق صادق تھے کہ ایک مرتبہ ملک شام کے اندر بکریاں چرا رہے تھے اور ایک نوجوان بکریوں کے ریوڑ کے آگے آگے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھتے ہوئے جا رہا تھا. جب وہ الفاظ اس نے کہے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، جب یہ الفاظ پڑھے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تڑپ گئے، مچل گئے کہ میرے پیارے رب کی کتنی پیاری حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے. کہا بھائی ایک مرتبہ اور سنا دو. کہا کیا دو گے؟ تو فوراً برجستہ کہا آدھا ریوڑ بکریوں کا آپ کو دے دوں گا. تو اس نے سنا دیا. کہا ایک مرتبہ اور سنا دو. کہا اب کیا دو گے؟ کہ بقیہ جو آدھا ہے وہ بھی تمہیں دے دوں گا. تو اس نے ایک بار اور سنا دیا. کہا اللہ کے لیے ایک مرتبہ اور سنا دو میرے پیارے رب کی تعریف. تو کہا اب کیا دو گے؟ کہا بکریوں کا ریوڑ تو میں نے آپ کو دے دیا، اب اس ریوڑ کو چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت پڑے گی، زندگی بھر آپ کے ساتھ چرواہا بن کر رہنے کے لیے تیار ہوں، ایک مرتبہ اور سنا دو. فوراً کہا ابراہیم اللہ کی سلامتی ہو تم پر، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں بھیجا گیا ہوں. اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے ابراہیم خلیل کے سامنے میرا نام لو اور پھر دیکھو میرے نام کا وہ کیا دام لگاتا ہے. تو آپ کو آزمانے کے لیے آیا. ایسے ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام ایسے عاشق صادق، اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہا اور عزم مصمم کے ساتھ نکل گئے اور چھری پہ پہلے سے دھار بھی لگا لی اور ساری تدبیروں کے ساتھ چلے. اور یہاں تک کہ پیسر نمونہ پیدر بچہ بھی تو کیسا ابراہیم خلیل علیہ السلام کا بچہ، وہ کہہ رہا ابو جب مجھے آپ ذبح کرو نا تو مجھے اوندا کر دینا، میرا چہرہ وہ زمین کی طرف کر دینا، اور ہاں میری قمیص نکال کر میرے چہرے پر لپیٹ دینا اور اوندا کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب چھری کی شدت مجھ پہ گزرے اور میں تڑپوں یا میرا چہرہ آپ دیکھو تو آپ کی شفقت پدری، باپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے میں آپ کے ہاتھ میں راشا اور لرزش پیدا ہو جائے. ہائے ہائے، بیٹا بھی ایسا. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں ننھے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر، اللہ کی رحمتیں چھم چھم ان کے دل پہ برس رہی ہیں، ملائے اعلیٰ کے فرشتے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلیات ان کے دل کے اوپر برس رہی ہیں. ایسے وقت میں جبکہ شیطان ملعون سمجھتا تھا کہ یہ کون سا لمحہ ہے لیکن اس نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، اپن کا کام تو بہکانا ہے بہکاتے ہیں، داؤ کام میں آ گیا تو آ گیا، نہیں تو فیل ہو گئے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن اپنا کام تو جو کام ہے وہ کرنا ہے. کیا استقامت ہے اس کے اندر. چنانچہ باز نہیں آیا، وقت کے ایسے جلیل القدر نبی کو چھیڑا، ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی. تو میں نے اس راستے کو باقاعدہ ناپا کہ پہلے جمرے، دوسرے جمرے اور تیسرے جمرے تک وقت ڈسٹینس کتنا ہے، تو 5 منٹ 30 سیکنڈ بنی باہر رمی کے. تو 5 منٹ 30 سیکنڈ میں ایسے جلیل القدر نبی کو بہکارا ہے، ایسے خاص وقت میں بہکارا ہے. میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں، ہم تو بیٹھے ہی اس کے راستے میں. تو شیطان ہمارا اصل دشمن ہے. اب یہ جو اپنی دشمنی ظاہر کرتا ہے ہمارے اوپر، اس کے 3 طریقے ہیں. یا تو ہمارے جسم کو ڈسٹرب کرتا ہے، یا ہمارے کاروبار کو ڈسٹرب کرتا ہے، یا ہمارے تعلقات کو ڈسٹرب کرتا ہے. اصل میں یہ جو گفتگو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ اس سال کا جو اس حاجز نے حج کیا، تو اس حج میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی پڑوسی ملک کے، ان سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے فجر سے لے کر اشراق تک وقت دیا اور انہوں نے یہ پوری تفصیل سمجھائی جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے ان کو دعا اور دم والا بزرگ بنایا، تعویذ گنتے والا نہیں، دعا اور دم والا. اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کے اندر اور ان کے دم کے اندر تاثیر رکھی. بڑے صاحب نسبت، کئی بزرگوں کے خلیفہ ہیں اور بذات خود مفتی.
تو انہوں نے یہ تفصیل سنائی کہ انسان جو دشمنی ظاہر کرتا ہے، انسان کے اوپر اپنی دشمنی نکالتا ہے، وہ 3 چیزوں پر ظاہر کرتا ہے۔ ایک تو جسم پر، دوسرا کاروبار پر، تیسرا تعلقات پر۔ جسم پر کیسے؟ اب جسم کی 2 سائڈ ہیں، ایک آؤٹ سائڈ یعنی باہر کی اور ایک ان سائڈ۔ تو کئی مرتبہ ظاہر کو ڈسٹرب کرتا ہے، مثلا خارش، کھاج کھجلی، اس قسم کی چیزوں سے متاثر کرتا ہے۔ پھر انہوں نے سنایا کہ دیکھو یہ بلڈ پریشر کیا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شیطان رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون، تو جب وہ رگوں میں خون کے اندر شامل ہو گیا، جسم میں دوڑتا ہے تو بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ بلڈ پریشر اگر مسلسل بڑھا رہے تو کئی مرتبہ برین ہیمریج ہوتا ہے، کئی مرتبہ نازک کوئی رگ پھٹ جاتی ہے، کئی مرتبہ دل کی شریانیں پھٹ جاتی ہیں۔ اور جب مسلسل بلڈ پریشر رہتا ہے تو آدمی ڈائلیسس پر آ جاتا ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ تو بلڈ پریشر اور یہ ڈائلیسس بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جسمانی بیماری ہے، لیکن اس میں ابتدائی عمل دخل شیطان کا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا نوجوان بچے اور بچیاں، ان کے گالوں کے اوپر پھنسیاں آ جاتی ہیں، پورے جسم پہ کہیں نہیں، بس گالوں کے اوپر، تو کہ یہ شیطان کے عمل کا اثر ہے، تاکہ نوجوان بچے حلال طریقے سے ان کو پسند کر کے ان کے ساتھ نکاح نہ کریں، ان کو ریجیکٹ کریں، ان کے نکاحوں میں تاخیر ہو اور یہ غلط خیالات میں اور تصورات میں ملوث رہے، کہ اس کی چال ہے۔ اسی طرح بہت سارے نیک دل لوگ، بہت سارے متقی لوگ بہت ساری وسوسوں میں مبتلا رہتے ہیں، بہت سی پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ وضو میں شک ہوتا ہے، استنجے میں شک ہوتا ہے، غسل میں شک ہوتا ہے۔ یہ باقاعدہ محنت کر کے یہ سب کرتا ہے تاکہ یہ پریشان رہے۔ میرے ایک بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ جو جتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے اس کو استنجے میں اتنی دیر کیوں لگتی؟ اب اس وقت تو یہ بظاہر مذاق معلوم ہوتی تھی، لیکن اب سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ واقعی جو ہمارے بڑے ہیں کئی مرتبہ استنجا خانوں میں کافی تاخیر لگتی، کوئی خطرے کی تکلیف کا شکار ہے، کوئی وسوسے کا شکار ہے۔ اصل میں یہ شیطان ملعون ڈبل گیم کھیلتا ہے، ایک تو ان کو پریشان کرنا چاہتا ہے اور دوسرا عوام کے اندر، معاشرے کے اندر ان کی ویلیو کو گھٹانا چاہتا ہے تاکہ لوگ ان کی باتوں پہ عمل نہ کریں کہ یہ کیسے بزرگ، یہ تو صف آخر میں نماز پڑھتے ہیں، یہ تو مسبوق ہوتے ہیں، ان کی رکعت نکلتی ہے، بزرگ تو وہ ہے جو صف اول میں نماز پڑھے، تاکہ لوگوں کے اندر اس کی اہمیت کو، ان کی اہمیتوں کو گھٹائے۔ والی ظاہری بات ہے کہ جو جتنا بڑا دین کا کام کرنے والا ہوگا شیطان کا اتنا ہی بڑا ٹارگیٹ ہوگا، اس لیے کہ اس کا مشن فیل ہوتا ہے ان لوگوں کے ذریعے سے، کہ یہ لوگ تو بہت بڑا اس کا ٹارگیٹ اور ہدف ہوتے ہیں۔ تو ایک تو وہ جسم کو پریشان کرتا ہے، جسم میں تکلیف ظاہر کرتا ہے، کئی مرتبہ جسم کے اندر سوئی جیسی چبھتی ہے، بہت ہی خطرناک قسم کی، کہ آدمی تڑپ کر رہ جاتا ہے۔ یہ شیطانی اثر ہے، شیطانی مخلوقات کی طرف سے یہ تکلیف دی جاتی ہے۔ کئی مرتبہ جسم کے اندر جھنجھنی سی ہوتی ہے، یہ شیطان کی طرف سے اثر ہوتا ہے۔ اور کئی مرتبہ انسان کی روح کو اندر سے تکلیف دیتا ہے سحر جادو کرتب کے ذریعے سے، یہ بھی شیطانی مخلوقات کا اثر ہے۔ دوسرا کاروبار میں بادھا ڈال کر، بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کریں، پہلے ہم لوگ مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بنتا تھا، اب سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہی مٹی بن جاتا ہے۔ پہلے لوگوں کی لائن لگتی تھی ہمارا پروڈکٹ خریدنے کے لیے، اب حال یہ ہے کہ پروڈکٹ سے گوداؤن کے گوداؤن بھرے ہوئے لیکن کوئی خریدنے والا نہیں، پروڈکٹ چلا جاتا ہے تو پیمنٹ واپس جلدی نہیں آتا۔ آپ کچھ دعا کر دیجیے۔ تو یہ کاروبار میں جو بادھائیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، شیطان کا عمل دخل ہے۔ اسی طرح وہ جو اپنی دشمنی نکالتا ہے، تیسری جگہ وہ ہے انسان کے تعلقات، سگے بھائیوں میں دشمنی، اولاد اور باپ میں دشمنی، ساس اور داماد میں دشمنی، سسر داماد میں دشمنی، پڑوسی میں دشمنی، پارٹنروں میں دشمنی۔ آئے دن یہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ پہلے جگری دوست تھے اب دشمن ہو گئے،
پہلے مل کر کام شروع کیا تھا اور اب دونوں راستے اپنے الگ الگ کر لیے اور دشمن ہو گئے، اب حساب کتاب کرنے کے لیے تیار نہیں. تو دشمنیاں یہ شیطان پیدا کرتا ہے، تعلقات میں خرابی یہ بادھائیں شیطان پیدا کرتا ہے. تو شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے اور وہ اپنی دشمنی ہماری ان 3 جگہوں پر ظاہر کرتا ہے، ایک جسم پر، دوسرا کاروبار پر اور تیسرا تعلقات پر. پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان تینوں چیزوں سے متاثر ہے، چاہے وہ بیماری جسمانی ہو یا روحانی، چاہے تعلقات خراب ہو، چاہے مالی پریشانی ہو، کسی بھی چیز میں بندہ اگر مبتلا ہے، یہ تینوں چیز میں مبتلا ہے، یہ 2 چیز میں مبتلا ہے، تینوں میں اگر کوئی مبتلا ہو تو وہ تو بہت قابل رحم ہے. اس صورت میں کا ایک وظیفہ بتایا جاتا ہے، اس کا اگر اہتمام کرے تو اللہ رب العزت عافیت نصیب فرمائے. سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں. الحمدللہ اس عاجز نے جب اس وظیفے کو کرنا شروع کیا، ایام حج گزرنے کے بعد 3 چوتھے دن ان سے ملاقات ہوئی، ہم نے بتایا اور ہم نے فجر کے بعد اور مغرب بعد اس کو پڑھنا شروع کیا. تو مجھے خاص قسم کی تکلیف تھی سر میں. بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا، انہوں نے کہا آپ کو سوریاسس کی تکلیف، اور ڈاکٹر لوگ جانتے ہیں سوریاسس کی بیماری لاعلاج سمجھی جاتی ہے. میں تنہائیوں میں اتنا سر کھجلاتا تھا کہ خون نکل آتا تھا. ایک تو یہ تکلیف تھی، دوسرا پیشاب کے خطرات کی تکلیف تھی. بہت دیر تک استنجا خانے میں بیٹھتا اور اطمینان حاصل کرتا، استبرا کرتا. اطمینان حاصل کرنے کے بعد باہر نکل کر وضو کر کے باہر آتا، صوفے پہ بیٹھے، کرسی پہ بیٹھے اور فوراً پھر قطرہ نکل گیا. پھر جاؤ، پھر پاکی اختیار کرو، پھر وضو کرو اور پھر آؤ. اب جو ٹھنڈے علاقوں کا سفر ہوتا ہے وہاں اگر یہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ سردی کے موسم میں آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. آدمی مسلسل الجھن میں رہتا ہے. تو یہ 2 بیماری تھی. 3 یا 4 دن میں نے اس وظیفے کو کرنا شروع کیا، اللہ پاک نے جڑ سے ختم کر دیا. الحمدللہ. اس لیے دوستو اس وظیفے کو اچھی طرح دھیان سے آپ سنیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ نفع ہوگا. خود بھی عمل کریں، اپنے بیوی بچوں سے بھی عمل کروائیں. اس لیے کہ شیطان کا ٹارگیٹ ہم اعتکاف والے ہی نہیں ہیں کہ اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نیک بننے کے لیے آئے ہیں، اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے اندر سے رذائل کو نکالنا چاہتے ہیں جی، اور فضائل پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو شیطان ہم سے دشمنی جو ہے لے بیٹھا ہے اور اڑ بیٹھا ہے کہ ان کو اللہ کے محبوب بندہ نہیں بننے دینا. صرف ایسا نہیں ہے بلکہ وہ تو ہماری نسلوں سے، حضرت آدم علیہ السلام کی نسلوں سے دشمنی مول لیے ہوئے. اس لیے جو ہمارے بیوی بچے ہیں، جو خاندان کے افراد ہیں، دوست احباب ہیں، ان تمام کو بتائیں اور ان کو عمل پر کھڑا کریں. عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک تو فجر کے بعد کرنا ہے اور دوسرا مغرب بعد کرنا ہے. سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ایک بار، دوسرا اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنا ایک بار، تیسرا بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی، چوتھا بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص قل واللہ احد کی پوری سورت، پانچواں بسم اللہ کے ساتھ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق کی سورت، چھٹا بسم اللہ کے ساتھ سورہ ناس قل اعوذ برب الناس کی پوری سورت، ساتواں ایک چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹی سی دعا ہے 1 سطر کے برابر، یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید. بہت بھاری بھرکم الفاظ ہیں. یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید. جب اصرف عنا پر پہنچے تو آپ اپنی تکلیف کا تصور کریں. کیا تکلیف ہے آپ کو؟ جسمانی بیماری ہے، جسمانی بیماری میں ظاہری بیماری ہے، باطنی بیماری ہے، یا شہر جادو کرتب ہے، جو بھی، یا تعلقات کے اعتبار سے آپ پریشان ہیں، یا کاروباری کوئی تکلیف کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اصرف عنا پہ اس تکلیف کا تصور کریں. اصرف عنا شر کل جبار عنید. پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو ایسے جمع کریں جیسے دعا میں جمع کرتے ہیں، اور دونوں پہ دم کریں. اور دم کیسا کریں؟ تھتکارنے والا دم، جس میں تھوک کی باریک باریک ذرات بھی آئیں. مثلا ایک تو ہے ایسے
پھونک مارنا، یہ تو پھونک مارنا ہوا، اور ایک ہے ایسا دم کرنا جس میں پھونک کے ذرات بھی شامل ہو، اس طرح سے۔ جب آپ نے یہ دم کر لیا، اب اس کو آپ کیسے کریں؟ ان دونوں ہاتھوں کو آپ گردن کے پیچھے سے لے کر پیشانی کے آگے تک لائیں، ٹوپی اتار دیں، گردن کے پیچھے سے لے کے آگے تک لائیں، پھر پورا چہرے کا احاطہ کریں، ٹھیک کر لیا۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ کو دائیں بغل کے نیچے سے لیں، تو یہ بغل، اسی طرح گھٹنے کے نیچے کا حصہ اور یہ جانگیں اوپر کا فولڈ، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پسینہ زیادہ ہوتا ہے، اور جہاں پسینہ زیادہ ہوتا ہے، تعفن ہوتا ہے، وہاں شیطانی مخلوقات زیادہ پناہ لیتی۔ تو بائیں ہاتھ کو دائیں بغل کے نیچے ایسے رکھیں اور ایسے آگے تک لائیں، ایسے اوپر، ایسے جھاڑیں جیسے کوئی چیز جھاڑتے ہیں، دھول جھاڑتے ہیں، ٹھیک، ایسے دائیں ہاتھ کو بائیں بغل کے نیچے لائیں اور آگے تک لے جائیں۔ اس ترتیب کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس کا خاص اثر ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد اپنے سینے کے اوپر پیٹ تک، جانگوں تک ہاتھ لائیں، اس کے بعد دونوں مونڈھوں کے اوپر۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں کے یہ ٹوٹے رہتے ہیں، ہر وقت ایسا لگتا ہے جیسے لٹھوں سے کسی نے مارا ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ آدمی متاثر ہے، شیطانی مخلوقات کے اثر سے متاثر۔ تو مونڈھوں پر دونوں، پھر کمر پہ جہاں تک یہ ہاتھ پہنچ سکے، اس کے بعد ایسے پیر اٹھائیں اور یہ جانگ سے لے کر اوپر نیچے، گھٹنے کے نیچے بھی، اور تلوے تک ہاتھ لائیں، ایسے ہی بائیں پیر تلوے تک ہاتھ لائیں، اوپر نیچے ہاتھ پھراتے ہوئے۔ یہ آپ کا حصار ہو گیا، شیطانی مخلوقات کے اثر سے آپ کا حصار ہو گیا، سمجھ گئے؟ آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ مغرب بات کریں گے، فجر تک اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، اور فجر کی بات کریں گے، اللہ مغرب تک اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ آپ اس کو کریں، انشاءاللہ اس کا نفع آپ دیکھو۔ اس کے علاوہ ایک بات اور سمجھ لیں، جتنا سنتوں پر اہتمام کریں گے، یہ بیان سازی نے کئی دفعہ کیا ہے، اور یہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، اور اس کے باقاعدہ پرچے بھی چھپے ہیں، آپ اس کا فوٹو بھی لے سکتے ہیں، باہر ہمارے دوست احباب لگا دیں گے اور ان کا فوٹو بھی لے سکتے ہیں آپ۔ لیکن یہ جو ترتیب میں نے کرنے کی بتائی، اس کو یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی، ٹھیک۔ اب جتنا زیادہ آپ متبع سنت ہوں گے، سنتوں کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ شیطان کے داؤ پیچ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو جب آپ سوئیں، دروازہ بسم اللہ کہہ کے بند کریں۔ جب کوئی بندہ بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کرتا ہے تو شیطان باہر رہ جاتا ہے اور کہتا ہے، ہائے، نہ اس گھر میں مجھے رہنے کے لیے جگہ ملی اور نہ کھانے کے لیے کھانا ملا، باہر رہ جاتا ہے۔ اور جب بغیر بسم اللہ کیے ہوئے کنڈی لگاتے ہیں، دروازہ بند کرتے ہیں، تو شیطان اندر ہمارے گھر میں بند ہوتا ہے، اور وہ ہمارے رزق میں بھی اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اپنے اثرات ڈالتا ہے، یہاں تک کہ میاں بیوی کی تنہائی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی پھونکے مارتا ہے، اس میں بھی اثر ڈالتا ہے۔ اور اگر اس رات کی ملاقات سے اولاد ہوتی ہے تو کئی مرتبہ اس پر زندگی بھر اثرات رہتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور دوستوں، اس سے بچنے کے لیے کتنی آسان ترتیب ہے، نہ ہاتھی جوڑنے پڑتے ہیں نہ گھوڑے جوڑنے پڑتے ہیں، کتنا آسان عمل ہے کہ دروازہ تو بند کر ہی رہے ہیں، بس بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دیں، کتنا آسان عمل ہے۔ نیز سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، چاروں کل پڑھیں، تسبیح فاتحہ بھی پڑھیں، اور دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر پھیل لیں۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ وقت پر آنکھ کھلوائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فجر میں آنکھیں نہیں کھلتی، اس کی وجہ یہ، اچھا ایک بات سمجھیں، ایک بندہ رات کو 10 بجے سویا، جی رات کو 10 بجے سویا، 5 بجے اٹھا، 6-7 گھنٹے اللہ پاک نے اس کو میٹھی نیند عطا فرمائی۔ اب صبح کو اٹھتا ہے تو یہ دکھ رہا ہے، یہ دکھ رہا ہے، سینہ جکڑا ہوا ہے، کمر دکھ رہی ہے، کیا مطلب؟ جب رات کو اللہ پاک نے میٹھی نیند سلایا ہے تب اس کو تو فریش اٹھنا چاہیے تھا، یہ تھکا تھکا ٹوٹا ٹوٹا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ علامت ہے اس بات کی، شیطانی مخلوقات نے رات بھر اس پر عمل کیا ہے، رات بھر اس پر محنت کی ہے، لہذا یہ افیکٹڈ ہے، یہ متاثر ہے شیطان کے اثرات سے، اس کے عمل کے اثرات سے یہ متاثر ہے۔ یہ اتنی ہمت نہیں جٹا پاتا کہ یہ نماز میں وقت سے پہلے مسجد میں جائے، یہ اتنی ہمت نہیں جٹا پاتا کہ یہ تہجد پڑھے، اس لیے کہ یہ تو شیطان سے متاثر ہے، اس کے عمل سے متاثر ہے، رات بھر اس پر محنت کی ہے۔
ورنہ عقل میں آنے والی بات ہے نا، جو بندہ سکون سے میٹھی نیند رات بھر سویا ہے وہ تو فریش اٹھنا چاہیے. دوستو آج ہی آپ آزما کے دیکھیں، اگر آپ اس عمل کو کر کے پورے جسم پر پھیر کر آیت الکرسی چاروں کل اور تسبیح پاپی پڑھ کر آپ دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں، صبح کو آپ ایسے نشاط کے ساتھ اٹھیں، کوئی سستی نہیں ہوگی، کوئی غفلت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے اس عمل کی برکت سے ایک فرشتے کو آپ کی چارپائی کے پاس، آپ کے بستر کے پاس متعین فرمایا تھا، جو شیطان ملعون کے اثرات سے آپ کی حفاظت کر رہا. ہم اللہ تعالیٰ کی سیکورٹی میں آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، تو کریں گے نا دوستوں انشاءاللہ. یہ جو اچھے طالب علم، اچھے نیک بندے، یہ جو شکایت کرتے ہیں جی فجر میں سستی آتی ہے، غفلت ہوتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان سے ہی متاثر ہے، اس کے عمل سے متاثر ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا پیارا آسان عمل بتلایا ہے تو اس سے بچنے کی، تو ہم اس کا اہتمام کریں. غرض یہ کہ جتنا ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے، موقع کی دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اللہ رب العزت شیطان کے اثرات سے ہماری حفاظت فرمائے. ہر سنت کے ساتھ، ہر دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت کا ایک عملہ متعین ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کے حامل کو، اس کے پڑھنے والے کو، اس کے عامل کو اللہ تعالیٰ وہ حفاظت کا عملہ عطا فرما دے، باڈی گارڈ عطا فرما دے. اس لیے ہم مسنون اعمال کی تلاش کی فکر میں رہیں کہ کس موقع پر کیا عمل مسنون ہے. اسی طرح استنجا خانے میں جو بندہ سنت کے مطابق داخل ہوتا ہے، بایاں پیر اندر داخل کرتا ہے، بائیں پیر داخل کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ کر اندر جاتا ہے. تو شیاطین کی ایک قسم ہے، اجنہ کی ایک قسم ہے، یہ خبائث، یہ بہت خطرناک قسم ہوتی ہے اور ان کا مستقر اور ٹھکانہ بیت الخلا ہوتے ہیں، وہاں یہ پناہ لیتے ہیں. اور جو بندہ سنت کے خلاف بیت الخلا استعمال کرتا ہے، اس میں انٹری لیتا ہے، تو ان کا اثر اس کے اوپر مرتب ہوتا ہے. لہذا ننگے سر اگر جائیں گے، ماں بہنیں بہت سی دوپٹے اتار کر جاتی ہیں، کھونٹی پہ لٹکا کے جاتی ہیں. ارے یہاں تو دوپٹہ اور اچھی طرح لپیٹنا تھا، اتار کیوں دیا؟ کہا وہ لٹکتا ہے. تو لٹکنے کا کوئی حل اور بھی تو ہو سکتا ہے. کیا ضروری ہے کہ آپ دوپٹہ ہی لے کے جائیں؟ آپ چھوٹی سی برقی سی کے رکھیں، جیسے نماز والی برقی ہوتی ہے وہ تو خیر بڑی ہوتی ہے، وہ تو اور لٹکے گی، اس سے تھوڑی چھوٹی بنا سکتے ہیں اسپیشل اسی کام کے لیے کہ اس کو پہن کر اندر جائے. دوپٹہ سنبھالنا مشکل ہے، برقی تو اوپر سے اڑی جاتی ہے، اس کو سنبھالا جا سکتا ہے. بال کور ہونے چاہیے، اس لیے کہ بالوں میں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو جو کوئی دعا پڑھ کے بندہ اندر جاتا ہے تو شیطان کے اثرات سے بچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بیت الخلا استعمال کرنے والے اس انسان کو اور شیطان یعنی خبائث کے درمیان ایک معنوی پردہ ڈال دیتے ہیں. وہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اس انسان کو وہ دیکھ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اس سے ایسی حفاظت فرماتے. اب کتنا آسان عمل ہے دوستوں. دعائیں تو ہم سب کو یاد ہیں، لیکن پڑھنا کس کو یاد رہتا ہے؟ اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ بیت الخلاؤں کے دروازوں پر DUA اور سوالیہ نشان دعا اس طرح کا ایک پرچہ لگا دیں کہ دعا تو سب کو یاد ہے. اس دعا کی عبارت کو لکھنے کی ضرورت نہیں بیت الخلا کے دروازے پر، دعا تو سب کو یاد ہے، بس اس کو یہ یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے کہ یہاں دعا پڑھ کے جاؤ. تو اگر ہم اس طرح کا اسٹیکر اپنے یہاں ٹوائلٹ پہ لگا دیں، بیت الخلاؤں پہ لگا دیں تو پڑھ کر جائیں، تو کتنا آسان عمل ہے. لقط المرجان فی احکام الجان ایک کتاب ہے، اس کتاب کی وضاحت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو مخنث ہوتے نا، ہجڑے مخنث، وہ کیسے پیدا ہوتے. ایک بات تو یہ سمجھ لیں، کئی مرتبہ اس حدیث سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرنا اہلیہ امید سے ہے، اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے. تو میں دعا کے جو جملے ہوتے ہیں اس میں یہ کہتا ہوں، پیارے اللہ خوبصورت نیک سیرت اولاد عطا فرمائے، بیٹا ہو یا بیٹی، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، خوبصورت ہو، نیک سیرت ہو، کوئی عیب نہ ہو، اور اللہ اس کے علاوہ کوئی اور مخلوق نہ دے. تو بہت سے لوگ مسکرا دیتے ہیں کہ یہ کیا دعا ہوئی، کہ گھوڑے گدھے بھی انسان کیا پیدا ہوتے ہیں.
اس کے علاوہ کوئی مخلوق نہ ہو. وہی مخنث بھی تو ایک مخلوق ہے, یہ بھی تو انسانوں کے یہاں پیدا ہوتی ہے, پر ہم بھی انسان ہیں, اگر ہوگی تو کیا ہوگا. تو اس کتاب میں ایک سبب یہ بھی لکھا ہے مخنث کی پیدائش کا کہ جب انسان میاں بیوی ایام کی حالت میں قریب ہوتے ہیں, جو حالت منع ہے اس حالت میں جب یہ قریب ہوتے ہیں, حالت ممنوع میں جب یہ قریب ہوتے ہیں, اس وقت اگر حمل ٹھہر گیا تو اس میں شیطان کا عمل بھی دخل ہوتا اور اس سے ہجڑا پیدا ہوتا. اللہ حفاظت فرمائے. اب یہ جو آیت میں نے پڑھی نا, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ, کتنے نوجوان بچے ہیں جو حلال میاں بیوی ہوتے ہوئے اور آپس میں ایک بستر پر لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے وہ حرام موبائل میں تصویریں دیکھتے ہیں, حرام فلمیں دیکھتے ہیں, حرام جذبات جب بن جاتے ہیں تب وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں, اور تصور وہی حرام اداؤں کا ہوتا ہے. یہ نوجوان بچوں نے یہ باتیں اس حدیث کو بتائی کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرتے ہیں جب حرام جذبات بن جاتے ہیں اور حرام ادائیں سامنے ہوتی ہیں اور ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں اور فلموں پہ نظر ہوتی ہے. بتائیے اس حالت میں اللہ تعالیٰ جو اولاد عطا فرمائیں گے, اس عمل سے جو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائیں گے, کیا وہ جنید و بایزید ہوں گے؟ کیا وقت کے ولی ہوں گے؟ وہ شیطانی صفت نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوں گے؟ وہ گنڈے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ وہ ماں باپ کے ناک میں دم کر دینے والے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ اس لیے دوستو, اللہ رب العزت نے جو کام جس طرح بتایا, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا جو طریقہ ہمیں بتایا ہے, ہم اسی کو فالو کریں, اسی کو اپنائیں, پھر دیکھیے زندگی میں کیسی برکتیں آتی ہیں. کیوں ہم حلال کو چھوڑ کے حرام میں منہ باتیں کر رہے ہیں؟ حلال کام کو کیوں ہم حرام کر رہے ہیں؟ ایک کام کو سیدھا کرنا تھا, اس کا سیدھا طریقہ تھا, ہم اس کو کیوں الٹا کر رہے ہیں؟ اس لیے دوستو, میاں بیوی جب تنہائی کی ملاقات کریں, اپنے جذبات کو بہت پاکیزہ رکھنے کی ضرورت ہے, بہت پاکیزہ رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے یہ ملاقات, یہ تنہائی کے لمحے, یہ میاں بیوی کا پاکیزہ رشتہ یہ تو بنایا اس لیے تھا تاکہ حرام سے بچیں. اب ہم اس حلال میں بھی حرام کو داخل کر لیں اور گڑبڑ کر دیں تو بتائیے پھر کس دیوار میں سے ٹکرانا چاہیے. اس لیے اپنی حیات کو حیات طیبہ بنائیں, اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں, اپنی زندگی کو سنت کے نور سے سجائیں, دعاؤں کے انوارات سے سجائیں. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں عفیف اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ عطا فرمایا ہے, اس طریقے کے مطابق زندگی گزارو, پھر دیکھو لطف زندگی آ جائے, لطف زندگی آ جائے. دوستو, ہم نے اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار رکھی ہے. یہ جو ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر کئی مرتبہ ایک دوسرے سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں, حالات سناتے ہیں, یہ حالات تو ہمارے خود کے پیدا کر رہا ہے. نعوذ باللہ, اللہ پاک نے ایک مومن کو حالات میں تھوڑے گھیرا ہے, اللہ پاک نے تو اس پر رحمتیں نازل فرمائی. قدم قدم پہ وہ بسم اللہ پڑھ کے کام کا آغاز کرتا ہے, قدم قدم پر وہ دعائیں پڑھتا ہے, معصور اور مسنون دعائیں پڑھتا ہے, قدم قدم پر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. بھلا یہ بندہ جو اللہ کی ذات سے کنیکٹڈ ہے, جڑا ہوا ہے, یہ اور پریشانی ایک ساتھ جمع ہو جائے, یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو پریشانیاں اور تکلیفیں جو ہمیں جکڑے ہوئے اور پکڑے ہوئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محبوب کے طریقے کو چھوڑ رکھا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑ رکھا ہے, اس لیے ان تکلیفوں سے ہمیں جکڑ لیا اور پکڑ لیا. ذرا آزما کے تو دیکھیں, عہد تو کر کے دیکھیں کہ انشاءاللہ زندگی میں مجھے ہر قدم اس طرح سے اٹھانا ہے جیسے میرے محبوب نے فرمایا. ہر قدم پر, زندگی میں ہر قدم پر مجھے وہ دعائیں پڑھنی ہے جو دعائیں پڑھنے کا حکم دیا ہے, چاہے مجھے دیکھ کے پڑھنا ہو, چاہے زبانی کر کے پڑھنا ہو. ہر کام مجھے اس طرح کرنا ہے جس اس کام کے کرنے کا جو احسن طریقہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. جی, ایسی سنتوں پر سے سجی ہوئی زندگی اگر ہم گزاریں گے دوستو, ہماری زندگیوں میں رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی. زحمتوں کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, زحمتوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کسی کام کا آغاز کر رہے ہوں, رب کریم کو رحمان اور رحیم کہہ کے ہم نے پکارا ہو, اور رحمان اور رحیم نے اپنی رحمتیں ہمارے اس عمل میں شامل کر دی ہوں. رحمت اور زحمت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. ہم درود شریف پڑھ رہے ہوں, ادھر درود شریف پڑھنا شروع کیا, ادھر سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آنی شروع ہوئی. جی, ادھر سے بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ رہا ہے, اس پر 10 رحمتیں اللہ کی نازل ہو رہی ہے. دوسری مرتبہ پڑھ رہا ہے, پھر 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہے. پھر تیسری مرتبہ پھر 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. ادھر سے رحمتوں کا سلسلہ لامتناہی شروع ہو چکا ہے.
ادھر سے درود شریف شروع ہوا، ادھر سے رحمتیں شروع ہوئی، سفر میں درود شریف پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں چھم برس رہی ہیں. اب رحمت اور زحمت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. جیسے اجالا اور اندھیرا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، یا تو کمرے میں اجالا ہوگا یا اندھیرا ہوگا، دونوں چیز ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. ایسے اللہ کی رحمت اور زحمت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کریں، میرے پیارے اللہ، سنتوں سے سجی ہوئی، دعاؤں سے رچی بسی ہوئی زندگی آپ ہمیں عطا فرما دیجیے. شیطان سے بچی زندگی اللہ ہمیں عطا فرما دیجیے. اس معلول کے سائے سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو کتنا آسان ہے ہمارے دوستوں. تو یہ وظیفہ آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. دوسرا، سنتوں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام. رات کو سونے سے پہلے دروازہ جب بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرے. جی، برتنوں کو، جو کھانے پینے کے کھلے برتن ہیں، کئی مرتبہ جگ رکھتے ہیں پانی کا، اس کے اوپر کوئی ڈھکن نہیں ہوتا، شیطان کو اس کو اثرات ہوتے ہیں، لہذا اس کو ڈھک کے رکھو. یہاں تک کہ اگر پورا برتن ڈھکنے کے لیے بھی کوئی برتن نہیں ہے تو قلم جیسی کوئی چیز، ایسی چیز رکھ دو، کوئی دھاگا ہی اوپر اس کے ڈال دو، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کے، یہی چیز اس کے شیطان کے لیے آڑ بن جائے. اور بیت الخلا جب استعمال کریں تو بسم اللہ پڑھ کر، دعا پڑھ کر، پھر آپ اس میں بایاں قدم اندر داخل کریں. جب تک بیت الخلا کے اندر رہیں گے، عبادت پر عمل کرنے کا، سنت پر عمل کرنے کا، اس عبادت کا اجر ملتا رہے. قربان جائیں کہ ہم اپنی ضرورت فارغ کرنے کے لیے گئے، اپنی ساتھ سے گندگی کو دور کرنے کے لیے گئے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم نے اس عمل کو انجام دیا تو اللہ پاک نے اس عمل کو بھی عبادت بنا دیا. ہماری ضرورت سے ہمارے فارغ ہونے کو بھی اللہ نے عبادت بنا دیا. اور دوستو، اللہ کتنے کریم ہے. کسی موقع پر کوئی عمل کو اللہ پاک ہمیں سجھا دے اور اس کی توفیق عطا فرما دے. یہی کیا کم انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں اس موقع پر اپنی یاد سجھا دی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سجھا دیا. یہی کیا کم انعام تھا. جی، اور اوپر سے ایک اور انعام اور کہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی دیتے ہیں. یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کوئی آدمی ہماری دعوت بھی کرے، ہمیں کھلائے بھی، اور کھلانے کے بعد پھر کوئی ہدیے میں لفافہ بھی دے، پیسے سے بھرا ہوا کوئی لفافہ بھی دے. بھائی آپ نے ہماری دعوت کی، یہی بہت بڑا آپ کی طرف سے ہمارے اوپر احسان ہے، اکرام ہے آپ کی طرف سے، اور اوپر سے آپ ہمیں ہدیہ بھی دے رہے کہ نہیں، بس میرا دل خوش ہو جائے گا، آپ اس ہدیے کو قبول فرما دیجیے. تو جیسے کوئی آدمی کھانا بھی کھلائے اور اوپر سے ہدیہ بھی دے، تو ایسے ہی اللہ پاک جو ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں طاعت کی، عبادت کی، یہی کیا کم انعام ہے کہ جائے کہ اس کے اوپر اللہ پاک ہمیں اور اجر عظیم بھی عطا فرماتے ہیں جو آخرت میں ملے گا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے رب کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. حق تو یہ ہے دوستو، ہم نے اپنے پیارے رب کا حق ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے رب کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اس رب نے ہمیں بن مانگے جو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس ماں کی چھاتی سے دودھ پلایا جو بچپن سے کلمہ پڑھتی تھی. جی، اتنا بڑا اللہ پاک نے پیدائشی طور پہ ہمیں انعام عطا فرمایا. ہمیں چاہیے کہ ہم بقیہ زندگی اللہ تعالیٰ کی محبت میں گزاریں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ہوا و ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا و ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے. خدایا فضل فرما دل بدل دے.
سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک العظیم الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا لا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کے سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، پر یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، محبت دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، طہارت دے دیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع دے دیجئے، دعاؤں کا اہتمام دے دیجئے، ادب سکھا دیجئے، اخلاق اچھے کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، دے دیجئے۔ رب کریم، آپ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں اور آپ نے بنائی ہیں دینے کے لیے، اور ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے۔ اللہ جی، پھر دے دیجئے نا، رب کریم دے دیجئے، اللہ جی دے دیجئے۔ پیارے اللہ، دنیا کے باپ کو دیکھا، دنیا کے ابا کو دیکھا، بچہ صبح سویرے اسکول کے لیے، مدرسے کے لیے صاف ستھرا ہو کر نکلتا ہے، اپنا بستہ اپنے کندھے پر لٹکاتا ہے، چند قدم گھر سے باہر جاتا ہے، پھر واپس لوٹ کے آتا ہے۔ والد پوچھتے ہیں، بیٹا کیوں واپس آئے؟ ابا جی، میرے پاس قلم نہیں ہے، میرا پین گم ہو گیا، مجھے قلم چاہیے، یا تو مجھے پیسے دے دو، میں کہیں اسٹیشنری کی دکان سے خرید لوں گا، یا پھر آپ کے پاس ہو تو آپ دے دو۔ والد کھڑا ہوتا ہے اور الماری کھولتا ہے، اور پھر ابا اس میں سے قلم نکال کر اپنے بچے کو دیتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا یہ بہت قیمتی قلم ہے، لیکن اس قلم سے زیادہ تم میرے نزدیک قیمتی ہو، اس کی حفاظت کرنا، محنت سے پڑھنا اور آگے بڑھنا۔ پیارے اللہ، دنیا کا ابا اپنی ضرورت سے زائد چیز اپنے بچے کو دے کر خوش ہوتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہمارے ربا ہیں اور آپ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، آپ نے بنائے ہیں دینے کے لیے۔ اللہ جی، ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے، اللہ جی دے دیجئے، اللہ جی دے دیجئے، اللہ جی دے دیجئے، اللہ دے دیجئے۔ اللہ اپنے کامل رضا دے دیجئے، کامل محبت دے دیجئے، کامل محبت دے دیجئے، کامل عشق دے دیجئے۔ یا اللہ، کس موقع پر کون سا عمل آپ کو پسند ہے، یا اللہ موقع کی سوچ دے دیجیے، یا اللہ موقع کی فہم دے دیجیے، موقع کی فہم دے دیجیے۔ اللہ، معصیت سے بھری بھری زندگی کو یا اللہ صاف کر دیجیے، فارغ کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ، اس ہاتھ کو، اس پیالے کی لاج رکھ لیجیے، مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجیے۔ یہ پیارے اللہ، ایک بوڑھا اندھا فقیر اندازے سے لوگوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر بھیک مانگتا پھر رہا تھا۔ وہ اندازے سے ایک دروازے پہ کھڑا ہوا اور بوڑھے اندھے فقیر نے اندازہ لگایا، یہ کسی بڑے امیر کبیر کا گھر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے صدا بھی بڑی امیدوں کے ساتھ بہت اونچی لگائی، او اونچے دروازے والے، او اونچی کھڑکی والے، دے دے اللہ کے نام پر، اللہ تیرا بھلا کرے۔ جب 3 مرتبہ صدا لگائی اور جواب کوئی نہ ملا تو کہنے لگا، کس کنجوس کا گھر ہے، کس بخیل کا گھر ہے؟ ارے نہیں دینا تو مت دے، لیکن میرے بڑھاپے پر، میرے نابینا پن پر، میرے اندھے پن پہ فرض کھا کے کم از کم پھوٹے منہ سے یوں تو کہہ دے کہ آگے دیکھ، آگے چل، پھر کبھی آنا،
کھلے نہیں ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی، قریب میں ایک نوجوان بچہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، وہ فوراً قریب آیا اور کہا بابا یہ آپ نے کیا گستاخی بھرے کلمات کہہ دیے کہ کس بخیل کا گھر ہے، کس کنجوس کا گھر ہے، یہ انسان کا گھر نہیں، یہ تو رب کریم کا گھر ہے، یہ تو جامع مسجد کا دروازہ ہے، آپ اس کو انسان کا گھر سمجھیں۔ بس فقیر کا یہ سننا تھا، فقیر کانپ گیا، اس نے اپنا کشکول پھینک دیا، زمین پر دہ مارا اور مسجد کا دروازہ پکڑ کر اندر داخل ہوا، چوکھٹ پکڑ کے اندر داخل ہوا اور صحن مسجد کے اندر پیشانی رگڑنے لگا اور کہا ہائے میرے پیارے رب مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو بخیل کہہ دیا، میں نے آپ کو کنجوس کہہ دیا، آپ تو میرے رب ہیں، آپ تو کائنات کے خالق و مالک ہیں، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ خوب معافی مانگی، معافی مانگنے کے بعد باہر نکلا، وہ نوجوان بچہ انتظار میں کھڑا تھا، پوچھا بابا اب کس میں بھیک مانگو گے، پیالہ تو تم نے زمین پر دے کر مار دیا، توڑ دیا، وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس کی جو سکے تھے ریزگاری تھی سب نالی میں بکھر گئی، اب تم کس میں بھیک مانگو گے۔ اس بوڑھے نے عجیب بات کہی، نوجوان کہتا ہے اس بوڑھے نے عجیب بات کہی کہ نوجوان اس دروازے پر صدا لگانے کے بعد اب یہ عہد کر کے آیا ہوں، اب مخلوق کے دروازے پر کبھی کھڑے ہو کے صدا نہیں لگاؤں گا۔ اے میرے پیارے رب ہم بھی تو آپ کے دروازے پر بھیک مانگ رہے ہیں، صدا لگا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں کبھی بھی ایسے حالات میں مبتلا نہ فرمانا کہ ہمیں مخلوق کے سامنے ہاتھوں کا پیالہ پھیلا کر بھیک مانگنی پڑے۔ میرے پیارے اللہ ہمیشہ اپنے در کا بھکاری بنا کے رکھیے، ہمیشہ اپنے در کا بھکاری بنا کے رکھیے، مخلوق کے در کا کبھی بھکاری نہ بنائیے کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ہاتھوں کو دینے والا بنائیے، بھیک مانگنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ جی اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاں جہاں مظلوم ہے کہ اللہ ان کے آپ حامی اور ناصر بن جائیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، ظالم یہودیوں سے ان کی جان چھڑا دیجیے، یا اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجیے، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں پر ترس کھا لیجیے، مہربانی فرما دیجیے، یا اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیجیے۔ یا اللہ ہم نے بڑوں سے سنا، سچوں سے سنا، جنگ بدر کے موقع پر جو آپ نے فرشتے بھیجے تھے، میرے پیارے اللہ ان فرشتوں کو آپ نے واپس نہیں بلایا کہ جہاں جہاں 313 صفت والے انسان کھڑے ہوں گے یہ فرشتے ان کی مدد کے لیے وہاں پہنچ جائیں گے۔ میرے پیارے اللہ بھیج دیجیے، اللہ بھیج دیجیے، اللہ بھیج دیجیے، اللہ بھیج دیجیے، اللہ اپنی نصرت کے فرشتے بھیج دیجیے، کہ اللہ قدرت کے کرشمے دکھا دیجیے، کہ اللہ غیبی کہ اللہ نصرت و مدد بھیج دیجیے، رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ اور وہ خانقاہیں جہاں اللہ سکھایا جاتا ہے، اور پیارے اللہ اقامت دین کے لیے جتنی کوششیں کرنے والے لوگ کوششیں کر رہے ہیں کہ اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لگے وہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔